تمام مومنین کی خدمت میں یہ ایام ولادت امام حسن علیہ السلام ہیں۔ اس مناسبت سے جو مومنین ہمیں دیکھ رہے ہیں اور جو نہیں دیکھ رہے، ان سب کی خدمت میں جو ہے وہ ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ برادر شہباز صاحب کے ہاں انٹرنیٹ کی مشکل ہے، تو آج شاید وہ ہمیں جوائن نہ کر سکیں۔ گفتگو کے آغاز میں کچھ کلمات امام حسن علیہ السلام کی سیرت کے متعلق، اور جس کے اندر ہم سب یہ دیکھیں گے کہ امام حسن علیہ السلام کی سیرت کا یہ جو پہلو ہے، اس کو ہم اپنی زندگی میں کیسے اپنا سکتے ہیں۔ کسی بھی امام کی اور کسی بھی نبی کی یا کسی بھی شخصیت کی زندگی کے دو پہلو ہوا کرتے ہیں۔ ایک پہلو اس کے فضائل اور کمالات کا ہوتا ہے، اور دوسرا پہلو اس کی سیرت کا ہوتا ہے۔ دوسرا پہلو جو سیرت کا ہوتا ہے، وہ ہمارے لیے ایک نمونہ عمل ہوتا ہے کہ اس کو دیکھ کے ہم اپنی زندگی میں جتنے بھی کام ہیں ان کاموں کو ہم دیکھتے ہیں اور پیمانہ طے کرتے ہیں اس کا، کہ ہماری زندگی کا یہ جو عمل ہے وہ اسی کے مطابق کیا ہے ہونا چاہیے۔ قرآن مجید میں سورہ فصلت ہے، اس کی کچھ آیات ہم اپنے سامنے رکھتے ہیں، اور پھر اس کے تحت ہم امام حسن علیہ السلام کی زندگی کے اس پہلو کو ہم سمجھ سکیں گے۔ قرآن مجید کی سورہ فصلت کی آیت نمبر 33، 34 اور 35 ارشاد ہوتا ہے 33 نمبر آیت میں کہ من احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، کہ اس شخص کی بات سے زیادہ کس کی بات اچھی ہو سکتی ہے کہ جس نے اللہ کی طرف بلایا، دعوت دی اللہ کی طرف، اور نیک عمل کیا، اور کہا کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں، میں ان لوگوں میں سے ہوں کہ جو اللہ کے سامنے سر تسلیم خم ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ پہلا مرحلہ تھا کہ جس میں یہ ارشاد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس بندے کی بات سے بڑھ کر کسی کی بات خوبصورت ہی نہیں ہو سکتی کہ جو اللہ کے دین کی طرف بلاتا ہے لوگوں کو۔ اور روایات میں یہ بات موجود ہے کہ لئن یہد اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من الدنیا وما فیہا، کہ اگر اللہ تمہارے ذریعے سے ایک بندے کی بھی ہدایت کر دے، تمہارے ذریعے سے ایک بندے کی بھی ہدایت کر دے، تو دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر کہے، اس سے بڑھ کے کچھ کام ہی نہیں ہے، یہ اس سے بڑھ کے کیا ہے۔ یہ وہ پہلی آیت کے جس میں اللہ کے دین کی طرف دعوت کی فضیلت کو بیان کیا۔ اس کے بعد فوراً ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، کہ نیکی اور برائی برابر نہیں ہو سکتے۔ ادفع باللتی ہی احسن، اور اگر تم نے برائی کو ختم کرنا ہے تو تم نیکی کے ذریعے سے اسے ختم کرو گے، بہترین نیکی سے، فقط نیکی بھی نہیں، احسن بہترین نیکی سے تم برائی کو ختم کرو گے۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ آپ کے درمیان اور اس بندے کے درمیان جب دشمنی ہوگی تو وہ دشمنی کنورٹ ہو جائے گی، کس میں کنورٹ ہو جائے گی؟ ایک گرم جوشی والی دوستی میں کیا ہے کنورٹ ہو جائے گی، ولی حمیم، یعنی بڑا قریبی دوست جو ہوتا ہے، جو گرم جوش، جس کے اندر جو قربانی کے جذبات تک پیدا ہو جاتے ہیں، وہ والی دوستی کیا پیدا ہو جائے گی۔ یعنی قرآن مجید نے یہاں پہ یہ اصول دیا کہ اگر کوئی برائی کرتا ہے تو اس کو جب تم اس کے اوپر احسان کرو گے، اس کی برائی کا جواب تم احسان اور بہترین نیکی سے دو گے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ تمہارے درمیان جو دشمنی تھی، اب وہ دشمنی بالکل کنورٹ ہو جائے گی۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، عداوت اور جو دشمنی تھی وہ ایسے ہو جائے گی کہ گویا کہ جیسے تم ایک دوسرے کے قریبی دوست بن چکے ہو۔ اور پھر قرآن نے کہا کہ یہ جو کام ہے نا، کہ کسی کی برائی کا بدلہ نیکی کے ذریعے سے دینا، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ وَمَا يُلْقَاهَا یا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، کہ یہ جو کام ہے یہ فقط انہی لوگوں کو عطا ہوتا ہے کہ جو صبر کرنے والے ہوتے ہیں۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، اور یہ ان لوگوں کو نصیب ہوتا ہے کہ جو بڑے نصیب والے ہوتے ہیں، ذو حظ عظیم، جن کا بڑا نصیب ہوتا ہے، جن کے اندر ایک صبر کی صفت ہوتی ہے، اللہ ان کو یہ صفت عطا کر دیتا ہے کہ وہ برائی کا جواب اچھائی سے دیتے ہیں، اور جب برائی کا جواب اچھائی سے دیتے ہیں تو پھر جو دشمن ہوتا ہے وہ بھی دوست بن جاتا ہے، اور ایک ایسا دوست کہ جو قریبی دوست ہو جاتا ہے۔ امام حسن علیہ السلام کی زندگی میں
یہ قرآن مجید کی آیت بالکل عملی طور پہ ہمیں نظر آتی ہے کہ بحار الانوار میں علامہ وسیل رحمہ نے جب آپ کے مکارم اور اخلاق کے متعلق ایک باب باندھا، اور وہاں پہ ایک روایت کیا نقل کی کہ جو روایت کافی مشہور ہے کہ ان شامیا رآہ راکبا فجعل یلعنہ والحسن لا یرد، کہ ایک شامی تھا جب اس نے امام حسن علیہ السلام کو سوار دیکھا کہ آپ سوار ہو کے گھوڑے پہ کہیں پہ جا رہے تھے، تو اس نے جیسے ہی امام حسن کو دیکھا تو امام کے اوپر لعنت بھیجنا شروع کر دی، اور امام حسن علیہ السلام کی یہ سیرت ملتی ہے کہ امام نے اسے کوئی جواب نہ دیا۔ فلما فرغ، جب وہ لان تان کر چکا اور جو اس کے دل میں بڑاس تھی وہ نکال چکا، تو اب دیکھیے گا قرآن مجید کی وہ جو آیت کہ برائی کا جواب اچھائی سے کیسے دینا ہے، برائی کا جواب اس کے اوپر احسان کر کے کیسے دینا ہے۔ تو امام حسن علیہ السلام نیچے اترتے ہیں، اسے سلام کرتے ہیں، اور چہرے پہ کوئی غصے کے آثار نہیں ہیں، بلکہ روایت ہے کہ وضاحکہ کہ آپ مسکرا رہے تھے، اور کہنے لگے کہ اے بوڑھے انسان، میں شاید یہ سمجھوں کہ آپ اس علاقے کے نہیں ہیں، کہیں باہر سے آئے ہوئے ہیں، اور آپ کو شاید کوئی بھول چوک ہو گئی ہے، آپ کو پتہ نہیں چلا، تو اگر آپ کو رستے کی طرف رہنمائی چاہیے تو میں آپ کو رستہ بتا دیتا ہوں کہ کس طرف جانا ہے، کوئی سامان وغیرہ ہے اس میں اٹھانے میں مشکل ہے تو وہ آپ کو میں دے دیتا ہوں، اگر آپ بھوکے ہیں تو آئیں، ہم جو ہے وہ آپ کو کھانا کھلاتے ہیں، کوئی لباس کی ضرورت ہے وہ ہم آپ کو دیتے ہیں، کسی بھی چیز کی ضرورت ہے تو ہم آپ کو کیا دے دیتے ہیں، اگر فرض کریں آپ کو علاقے سے کسی نے نکال دیا ہے تو آئیں، ہم آپ کو جو ہے وہ جگہ دیتے ہیں یہاں پہ، اب ہمارے پاس کیا ہے، آپ رہائش رکھیں۔ فرمایا کہ فلو حرکت رحلک الینا، کہ اگر آپ ایسا کریں کہ اپنی جو سواری ہے وہ ہماری طرف موڑ لیں، اور وَكُنْتَ ضَيْفًا إِلَى وَقْتٍ ارتحالک، اور آپ ہمارے مہمان بن جائیں، ہمارے مہمان بن جائیں، اور پھر امام نے فرمایا کہ ہمارے پاس بڑی اچھی جگہ ہے، آپ آئیں وہاں پہ، اور وہاں پہ ہمارے مہمان بنے، ہم آپ کی کیا کرتے ہیں، خدمت کرتے ہیں۔ جب اس شامی نے جو ہے وہ امام حسن کے ان جملات کو سننا شروع کیا، اور آخر پہ امام نے اسے دعوت دی کہ تم آؤ ہمارے مہمان بنو اور ہمارے پاس رہو، تو اب قرآن مجید کی اسی آیت کی تفسیر ہمیں نظر آتی ہے کہ امام نے اس کی برائی کا جواب جب اچھائی سے دیا، تو اب روایت یہ کہتی ہے کہ فلما سمع الرجل کلامہ بکا، کہ امام حسن کے ان جملات کو جب اس شامی نے سنا تو کتنے یعنی خلوص سے امام حسن یہ جملے کہہ رہے تھے اسے، کہ جس سے اسے محبت محسوس ہوئی کہ یہ تو مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں، اور میں ان سے کتنی دشمنی رکھتا ہوں، کتنی میری دشمنی ہے ان کے ساتھ۔ تو جب امام کے کلام کو اس نے سنا تو وہ رونے لگ گیا، اور رونے کے بعد اس کی زبان پہ ایک ہی جملہ جاری ہوا، کہتا ہے کہ اشہد انک خلیفۃ اللہ فی ارضہ، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ ہی اللہ کے خلیفہ ہیں اس دنیا میں، آپ کے اخلاق کو دیکھ کے لگتا ہے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت کہاں پہ رکھے، اپنا پیغام رساں کس کو بنائے، یہ اللہ کے کام ہیں۔ اور پھر اس نے ایک جملہ کہا کہ وَكُنْتَ أَنْتَ وَأَبُوكَ أَبْغَضَ خلق اللہ الیہ، کی صورتحال یہ تھی کہ آپ اور آپ کے والد امیر المومنین علیہ السلام میرے نزدیک دنیا میں سے وہ افراد تھے کہ جن سے میں شدید بغض رکھتا تھا، شدید نفرت رکھتا تھا، یعنی آپ جسے آپ ناصبی کہتے ہیں، میں ایک بڑی نفرت رکھنے والا تھا، لیکن والآن انت احب خلق اللہ الیہ، اور آج کے بعد پوری دنیا میں سے سب سے زیادہ جس سے محبت رکھنے والا ہوں وہ آپ ہی ہیں۔ یعنی قرآن مجید نے یہ جو قانون دیا تھا کہ آپ جب کسی کی برائی کو اچھائی کے ساتھ جواب دیتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ دشمنی جب بدل جاتی ہے تو ایک ایسی دوستی بھی بنتی ہے کہ جو بڑی گرم جوشی والی دوستی ہوتی ہے، کہ جو ایک قریبی تعلق بن جاتا ہے اور ایک ایثار اور قربانی کا تعلق بن جاتا ہے۔ اس کی مثال امام حسن علیہ السلام کے زندگی کے اس واقعے میں ہمیں بالکل پریکٹیکل طور پہ واضح طور پہ کیا ملتی ہے، اور پھر امام علیہ السلام اس کو اپنی خدمت میں لے گئے اور اس کی کیا خدمت کی۔ یہ وہ قانون تھا کہ جو قرآن مجید نے ہمیں عطا کیا، کہ اور یہ عطا بھی کب کیا، اس سے پہلے آیت کیا رکھی کہ وہ لوگ کہ جو اللہ کے دین کی طرف دعوت دینے والے ہیں، اس کے بعد یہ قانون عطا کیا کہ کسی کی برائی کا جواب اب اچھائی سے دیں گے، نیکی سے دیں گے، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ دشمنیاں دوستی میں بدلیں گی، اور دوستی بھی کیا ہے، بڑی قریبی قسم کی دوستی۔
اس کے بعد پھر اللہ نے کہا کہ یہ جو کام ہے نا کہ اچھائی کا جواب برائی سے دینا، یہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا۔ جس کے بڑے نصیب ہوتے ہیں، بڑے مقدر ہوتے ہیں، جس کے ہاں بڑے صبر کی کیفیت ہوتی ہے، یہ ان لوگوں کو کیا ہے، یہ نظام نصیب ہوتا ہے۔ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے نہج البلاغہ میں بھی یہی ارشاد فرمائے۔ نہج البلاغہ کے کلمات قصار میں سے 158 نمبر ایک کلمہ ہے کہ آپ فرماتے تھے کہ عاتب اخاک بالاحسان الیہ وردد شرہ بالانعام علیہ، کہ اپنے بھائی کو شرمندہ احسان بنا کر سرزنش کرو، وردد شرہ، اور اس کی برائی کو دور کر دو، کس کے ذریعے سے؟ بالانعام علیہ، اس کے اوپر لطف و کرم کر کے، اس کے اوپر انعام کر کے اس کی برائی کو ختم کر دو۔